حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا، یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے پاس سے کھاؤ، یعنی برتن کے چاروں طرف ہاتھ نہ مارو، اپنی طرف سے کھاؤ۔ بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھاؤ پیو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ جو شخص جس برتن میں کھانا کھائے پھر اسے صاف کرے تو اس کے لیے برتن استغفار کرتا ہے۔ جب تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو جو تنکا وغیرہ لگ جائے اس کو ہٹا کر لقمہ کھا لو اور شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لو، تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصہ میں برکت ہے۔ برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ بلکہ کناروں سے کھاؤ، کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ آپس میں ایک ساتھ مل کر کھایا کرو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ جب کھانا کھانے لگو تو جوتے اتار دو، اس سے تمہارے قدموں کو آرام ملے گا۔ اونٹ کی طرح ایک سانس میں مت پانی پیو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ کہو، اور جب پی کر منہ سے برتن ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔ جو شخص پانی وغیرہ کوئی چیز پلانے والا ہو وہ سب سے آخر میں خود پینے والا بنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کھانا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانے کو فرمایا۔ انہوں نے کہا اس وقت خواہش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی بھوک ہونے کے باوجود یہ نہ کہو کہ خواہش نہیں۔ جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اس میں سے پڑوسیوں کا خیال کر لو، یعنی اس کو بھی سالن کا ہدیہ بیچ دو۔ تمہارے پانی بڑھا دینے سے پڑوسیوں کو سالن مل سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر اور چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو، اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو، اور 4 آدمیوں کا 8 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کام چل سکتا ہے اور گزارا ہو سکتا ہے۔ کسی مہمان یا حاجت مند کے آنے سے تنگ دل نہ ہو، خوشی کے ساتھ شریک کر لیا کریں۔ اگر کچھ لوگ مل کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایک لقمہ میں 2 کھجوریں نہ لے جب تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے۔ کھجوروں کی طرح اور کوئی چیز مل کر کھا رہی ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیاز یا لہسن کھائے تو بدبو جانے تک مسجد سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ اگر شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز چکنائی وغیرہ لگی ہو جس کو دھویا نہ ہو، اور پھر اسی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچائے، مثلاً زہریلا جانور کاٹ لے، تو یہ شخص اپنے نفس کے علاوہ ہرگز کسی کو ملامت نہ کرے، کیونکہ اس شخص کو اپنی ہی سستی اور غفلت کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔